السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے سیاسی ماحول اور پاکستان میں ابھی اس وقت مارکیٹ میں کون کس کو لانچ کر رہے اور کس قسم کے بیانیے پہ کام ہو رہا ہے اور کون کون سے بیانیہ فلاپ ہو چکا ہے، کس بیانیے پہ ابھی پھر ایک نئے حربے کے ساتھ ایک نئے فارمولے کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے اس چھوٹے سے ولاگ میں کوشش کروں گا تفصیل کے ساتھ رکھ سکوں۔ جہانگیر ترین کو مارکیٹ میں لانچ کیا گیا ہے کنگز پارٹی کے نام سے، جو کہ ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ناکام کوشش کیوں ہوئے؟ کیونکہ ماضی قریب میں بھی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا، یہی جہانگیر ترین اور یہی جو علیم خان اور یہی اون چودھری وغیرہ اگر آپ دیکھ لیں تو ان لوگوں کے پی ٹی آئی سے جو منحرف اراکین تھے ان سے بنائی ہوئی ایک ٹیم، ان سے بنائی ہوئی ایک پارٹی، ایک گروپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنایا گیا تھا، اور وہ ضمنی الیکشن میں ان کو اتارا گیا تھا پی ٹی آئی کے مقابلے میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں عوام کے ووٹ کو تقسیم کرنے کی خاطر۔ لیکن 14 جماعتوں کے ساتھ جہانگیر ترین علیم خان کے گروپ اور دڑوں کے ساتھ ریمینز وہ تمام سمیت وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور ہو چکے تھے۔ یہ آپ کے سامنے ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھ لیں اس طرح یہ بھی ایک کوشش ضرور ہے، ایک خواہش ضرور ہے، ایک حربہ ضرور ہے، ایک فلاپ شو ضرور ہے، لیکن حقیقت میں میدان میں ان کو اگر اتارا گیا ہے تو عوام کے سروے کے مطابق وہ اس وقت زیرو پہ کھڑے ہوئے، مینز عوام پی ٹی آئی یا عمران خان کے چھوڑے ہوئے کوئی بھی نمائندہ ہو یا عمران خان سے الگ ہوئے کوئی بھی شخصیت ہو یا کوئی بھی دڑا ہو، وہ ایٹ لیسٹ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عوام کے اگر سروے کے مطابق بات کریں تو ایز اٹ از یہی حق اور سچ ہے۔ لیکن اگر آپ باقی جو پاکستان میں جیسے ہوتا ہے ہائی جیک ہونا، پھر پولیٹیکل انجینئرنگ، سیاسی انجینئرنگ جسے کہہ سکتے ہیں، سیاسی دو نمبر جسے آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں، اس کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس پہ بندہ پھر وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس پہ ہمارے تجزیے، آپ لوگ کے سوچ، آپ لوگ کے عقل، سب کچھ ہم سب کے عقل اور سوچ و فکر سارا ناکام دکھائی دیتا ہے، کیونکہ مقتدر شخصیات پھر اس ملک میں جو ایک ایسی پارٹی ہے جو آپ جس کا نام بھی نہیں لے سکتے، جس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ زبان بندی ہے، کیونکہ پابندی ہے، کیونکہ گرفتاریوں کے ایک جو ہے نا ایک موسم چلایا گیا ہے، تو لہٰذا اس پارٹی نے آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک ایسی پارٹی جس کو مختلف ناموں سے لوگ پکارتے ہیں، لیکن حقیقت میں پاکستان میں کس کو لانا ہے، کس کو گرانا ہے، یہ اسی پارٹی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور وہ پارٹی ماشاءاللہ پاکستان کے یونیفارم پارٹی ہے جس پہ آپ اور ہم وقت سے پہلے کوئی بھی تجزیہ نہیں کر سکتے۔ یاسمین راشد کے حوالے سے جب ان کی رہائی ہوئی عدالت سے تو عدالتوں کے اوپر پھر کانفرنس اور عدالتوں کے خلاف ایک بیانیہ جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے جو عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کا جو پلان تھا وہ ناکام دکھائی دے رہا ہے، وہ فلاپ شو کی صورت میں جو نا وہ ایک ہینگنگ پوزیشن میں ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی جو آن گراؤنڈ ریکارڈز ہے جو اگر شفاف تحقیقات کیا جائے اور حقیقت میں ہونا بھی چاہیے تو اس میں ان کی ناکامی ان کو نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے آئی جی سے لے کر سیاسی جتنے بھی حواری ہیں لاہور میں اور پنجاب میں، وہ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس، اور وہ بھی گھنٹہ 2 گھنٹے لمبے پریس کانفرنس، جس کے بارے میں اعتزاز احسن صاحب نے بہت اچھی بات، بہت بہترین تجزیہ کل دیا تھا کہ آئی جی صاحب انہیں عثمان انور صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ پریس کانفرنس کرے، بجائے اس کے کہ وہ مائک کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے آپ کو صاف کرے، وہ عدالتوں میں جا کے وہ ثبوتیں دے جس کے بارے میں وہ یہ یہاں پہ پریس کانفرنس میں بڑھ کے مار رہے، پریس کانفرنس میں وہ سارے جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنا رہے، وہ عدالتوں میں جا کے ثبوت دے دے۔ عدالتوں نے تو ثبوت کے بیان پہ بات کرنی ہے، اس کے بیان پہ آپ کے جو ایک جسے کہہ سکتے ہیں آپ کا جو دعویٰ ہے یا آپ کا جو ایک جسے آپ جو ہے نا وہ ایک منصوبہ سمجھتے یا ایک حملہ سمجھتے کور کمانڈر ہاؤس پہ یا جتنے بھی سرکاری یا فوجی افواج پاکستان کے تنصیبات ہیں اس پر حملہ ہے، تو وہ آپ ثبوتوں کے ساتھ پیش کرے۔ اگر وہ آپ کے ثبوت قابل قبول ہے اور وہ
ऑथेंटिक है तो मेरे ख्याल से अदालत से वो फैसला हो जाएगा। ये एतजाज़ एहसन साहब ने बोला है, एक मशवरा दिया है उस आईजी साहब के इतने बड़े 2 घंटे लंबे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उनके साथ तमाम यूनिफॉर्म्ड लोग CSS के अफसरान और वो दाएं बाएं नज़र आ रहे थे, और वो इसी बयानिए को तक़वियत देने के लिए बैठ के वो एक मुख्तलिफ़ किस्म के लुक में वो दे रहे थे। अब पाकिस्तान में यूनिफॉर्म लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा और सियासी लोगों के बयानात और जलसे जुलूस कम नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे भी आपको समझ आना चाहिए कि चंद लोगों के ख्वाहिशात के चक्कर में अगर इदारे और इदारों के इस तरह क्रेडिबल अफसरान लग जाए तो अवाम का एतमाद नो डाउट ख़त्म होता जाएगा। ये वक्त के साथ साथ मज़ीद जो तशवीश है जो एक नाउमीदी है वो बढ़ती जाएगी। और याद रखना है, इस किस्म के मामलात में इनकलाब या अवाम के ख़िलाफ़ सोच जो है ना, उसके ख़िलाफ़ अवाम का खड़ा होना या अवाम के गाए बगाए जगह जगह एक जो है ना एक एहतजाज, वो साइलेंट एहतजाज हो या वो लोगों के सामने, कैमरे के सामने जैसे आप कह सकते हैं कि क्राउडेड एहतजाज हो, तो वो आई थिंक सो वो दोनों वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ता है। ये डायरेक्ट एहतजाज नहीं आते कि आज कोई जुल्म ज़्यादती हुई तो कल ही उसके ख़िलाफ़ जो है ना एक इनकलाब आ जाए या एहतजाज हो जाए। एनीवे, अभी इस वक्त चूँकि माहौल ऐसा है जिसमें लोग खुल के नहीं बोल सकते हैं, खुल के सामने नहीं आ सकते, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मज़ीद हालात ख़राब करने की तरफ लेके जा रहे हैं। बहरहाल यास्मीन राशिद को अदालतों ने रिहा किया, जज ने रिहा किया, जो कि ऑनरेबल है, जो कि अदालतों की तरफ से ही ऐसे अदल इंसाफ या जो भी आप जिससे आप कह सकते हैं कि फ़ैसले इस किस्म के कि कौन मुजरिम है, कौन मुलजिम है, कौन बेगुनाह है, कौन गुनहगार है, इस तरह के फ़ैसले वहाँ से आने हैं, न कि किसी सियासतदान के ख्वाहिशात के मुताबिक, न किसी की जो ना किसी एक मुक़्तदर शख्सियत की कहने या ख्वाहिशात के मुताबिक होती है। बहरहाल वो सेंट्रल किरदार उनको समझा जाता यास्मीन राशिद को, और उनकी रिहाई जो कि इन्हें 9 मई के एक सेंट्रल किरदार, और उनकी रिहाई पे इस किस्म की जो चीख और पुकार आपको या जो उनकी चीखें निकल रही है इस वक्त, वो भी हमारे और आपके सामने है। बहरहाल PMLN के मुताबिक जिसका नाम इन्हें अता तारा है, उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि यास्मीन राशिद जो कि सेंट्रल किरदार इनके मुताबिक था और है 9 मई के हमले में, 9 मई के जो इंतशार था या जो एहतजाज था उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नाम FIR में दर्ज है वो दूसरे सफ़े पर है। यानी जो सेंट्रल किरदार है उसका नाम दूसरे सफ़े पे है, और जो बाकी किरदार है जो बेचारे रोड पे नज़र आ रहे थे बकौल उनके, या जो कैमरे में आए या जियो फेंसिंग के थ्रू जो इनको नज़र आए, या जो नामालूम सूरत में या जो मासूम लोग हैं, उनके जो FIRs है उनके नेम्स जो वो फ्रंट पेज पे है। ये जो ना ये बात भी समझ में आने वाली है कि अवाम को या दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये भी एक बेहतरीन हरबा, जो कि एक नाकाम कोशिश के बाद एक और जो कि आप कह सकते कि एक मजमून कोशिश या एक घिनौनी कोशिश की जा रही है। बहरहाल अगर सेंट्रल किरदार है तो उसका नाम फ्रंट पे टॉप पे होना चाहिए, फ्रंट पेज की इवन तो एनिमीज़ टाइटल पेज पे होना चाहिए था। अगर मैं इसको दुरुस्त भी समझूँ कि वाकई यास्मीन राशिद इसमें सेंट्रल किरदार या इसमें इस किस्म के कोई किरदार अदा कर चुकी है, तो बकौल इनके बयानात के अवाम को आने वाले बजट में किसी किस्म का कोई रिलीफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, जबकि सरकारी लोगों को तनख्वाहों की मद में, पेंशन की मद में और बहुत सारे और फ्यूल और दिस एंड दैट और हाउस के हवाले से जो हाउस अलाउंसेस है और बाकी बहुत सारे जो हमें और आपको शायद मालूम भी नहीं है, और अगर मैं गिनती करूँ तो शायद ये व्लॉग सारे उसी पे हो जाए, तो उसमें 100% रिलीफ देने के 100% इजाफी इन्हें जो एक समरी है वो भेजी गई है कि इसमें इजाफा कर दिया जाए, मीन्स तनख्वाहों में, मीन्स उनके मुलाजिमीन के तनख्वाहों में, फिर सवान उनके गाड़ियों के, पेट्रोल के, डीजल के मुख्तलिफ मामलात, वो 100% उसमें इजाफा होना चाहिए। ये समरी भेज दी गई है। इससे अंदाज़ा लगाओ कि अवाम को, इन्हें 24 करोड़ अवाम जो मैक्सिमम लोग को जॉब नहीं दी गई है और जॉब नहीं मिली है, इन्हें सरकारी मुलाजिमी नहीं है,
ان کے ساتھ کیا کچھ اور کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ یعنی ان کو واقعی یعنی یتیم جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ملک میں جس کا کسی قسم کا کوئی حق نہ ہو، اس قسم کا نہ صرف ووٹ کا حق چھینا گیا ہے بلکہ ریلیف یا جو انسانی بنیادی حقوق کا حق ہے وہ بھی چھینا گیا ہے۔ ملک میں عمران خان کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، ملک میں عوام کو تکلیف دینے کا، عوام کو مزید مہنگائی کے دلدل میں ڈالنے کا اور گرنے کا یا گرانے کا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ بہرحال جنگل کا قانون ہے، ملک میں بندر اور بندریاں آج کل بہت خوش نظر آتے اور پر امید کے خان اور پی ٹی آئی کو ختم کر دیا گیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا کس کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال یہ صرف اور صرف خواہشات جو کہ ہمیں تقریباً پچھلے 5 سال سے ہی نظر آتے ہیں۔ فضل الرحمان لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئین و قانون کی باتیں کرتے ہیں، واقعی ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس بدقسمت ملک میں وہ لوگ جو کہ آئین و قانون کی خود ہی دجیہ اڑاتے، آئین و قانون کو خود ہی جو ہے نا جوتے کے نوک پہ رکھتے، غیر قانونی غیر آئینی کام دن اور جو ہے نا رات صبح اور شام کرتے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ ابھی پریس کانفرنس میں کرے ہو کہ لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنانے کے چکر میں، پھر اپنی غلطیوں کو چھپانے کے چکر میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق ہوگا اور فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہوں گے۔ بہرحال عوام، جمہور اور آئین، اس کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، پیچھے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ سیکنڈ پریورٹی میں، ایون کہ پریورٹی میں ہی نہیں ہے، اس لسٹ میں نہیں ہے، لیکن چند لوگوں کے خواہشات پر عمل کرنا اور عمل پیرا ہونا وہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ ملک اور 24 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ اس سوال کے ساتھ میں آج کے اس ولاگ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔